علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو پاک صاف طاہر پاکیزہ رہنے کا حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ صرف پاک رہنے کی یا صاف رہنے کی تعلیم ہی نہیں دیتا، بلکہ بہت ساری عبادتوں کی ادائیگی سے قبل طہارت کو شرط قرار دیتا ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں تو آپ کی یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب نصف ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدھی ایمان کی چیزیں جو اس کے دل کی طہارت کا باعث بنتی ہیں یا اس کے دل کو پاک کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا نظریہ ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور ایمانیات کی یہ چیزیں یا ایمان کو قوی کرنے والی چیزیں، آدھا ایمان تو یہ ہے، اور آدھا ایمان اس کے مقابلے میں طہارت یعنی جسم کو پاک صاف رکھنا، جنابت سے نکلنا، حیض سے نکلنا۔ آدھا ایمان وہ اقوال و افعال ہیں جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، اور آدھا ایمان اسلام کا آدھا حصہ یہ ہے جس کا تعلق صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ بھی اس کی وضاحت کی، اور ایک وضاحت یہ بھی محدثین نے کی ہے کہ جب الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کا وضو نہیں تو اس کی نماز نہیں، اس کا وضو نہیں تو اس کا طواف نہیں۔ جب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی طہارت کے بغیر، اور نماز حالانکہ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی ذمہ داری نماز ہے، اور وہ دن میں 5 رکعہ فرض ہے، اس کی قبولیت کے لیے جب طہارت کو شرط قرار دیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ صفائی آدھا ایمان۔ تو اس لیے ہم نے پچھلی مجلس میں صفائی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے باتیں کی تھی۔ آج سے ہم نے 5 حکم آپ کو بتائے تھے، شرعی احکام، کسی بھی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے احکام شریعہ 5 ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ احکام 5، فرض یا واجب 1، مستحب 2، مباح 3، حلال اور حرام 4، مکروہ 5۔ کھچا کے پورے کر ہی لے آپ۔ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ نماز کے لیے طہارت واجب ہے، اور ایک شخص کو واجب کا ہی پتہ نہیں ہے واجب کیا ہوتا ہے۔ نماز واجب ہے یا روزہ واجب ہے، یہ نظر ماننے کے اوپر کفارہ واجب ہے، یا اللہ اکبر عمرے میں واجب چھوٹنے پہ، عمرے کے واجب چھوٹنے پہ دم واجب ہے، اور ایک شخص کو دم کا ہی نہیں پتا، تو واجب کا ہی نہیں پتا واجب کیا ہوتا ہے، تو وہ پورا کیا کرے گا اسے۔ اس لیے ہم نے پچھلی مجلس میں وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بتائی تھی کہ شریعت میں کسی بھی چیز، کسی بھی عمل، قول، فعل جو آپ کرتے ہیں زندگی میں، جو آپ کرتے ہیں وہ 5 حکم سے شرعی حکم ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا قانونی حکم کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا عرف میں اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے ہاں اس کی کیا ہے، عادات میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ لوگوں کی عادتیں ہیں، کچھ چیزیں عادتاً بندہ نہیں کرتا، یار یہ ماحول نہیں، ہمارے علاقے میں یہ کام اس طرح نہیں ہوتا، اس کا شرعی حکم پوچھنا چاہیے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ وہ 5 چیزوں سے باہر نہیں ہوگا، یا وہ فرض یا واجب ہوگا، یا وہ مندوب یا مستحب ہوگا، یا وہ مباح ہوگا،
یا پھر حرام ہوگا، اور پانچواں وہ مکروہ ہوگا. اور اس کا حکم انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا کیا حکم ہے. اور واجب وہ ہوتا ہے جس کو علی وجہ الالزام، علی وجہ الجزم، پختگی اور یقینی کے ساتھ اللہ بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے. رب اس کو زور کے ساتھ پختہ مطالبہ کرتا ہے کہ تو نے کرنا ہے. یہ مامورات میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، اس کو مامورات کہتے ہیں. کچھ چیزوں سے روکا، اس کو ممنوعات کہتے ہیں، محرمات کہتے ہیں، ممنوعات کہتے ہیں. تو ان مامورات میں 3 چیزیں شامل ہیں: واجب یا فرض، مستحب اور مباح. یہ تینوں مامورات میں آتے ہیں. اور 2 چیزیں ممنوعات میں آتی ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے یا رب نے روکا ہے، اور وہ حرام اور مکروہ. تو طہارت واجب ہے، اور واجب کی تعریف ہم نے بتائی تھی. جس کے کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے اور جس کے چھوڑنے پہ سزا کا مستحق ہے. لیکن ہم اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے کہ تو نے واجب چھوڑا تو جہنم میں جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے. نامینیٹ اسے جہنم میں نہیں بھیج سکتے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے واجب چھوڑا ہے وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن اس کو ہم جہنم میں بھیج نہیں سکتے. اس کے اوپر یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ قیامت کے دن اسے معاف کر دے، اللہ اس کو سزا دے دے. اور وہ اہل سنت کے ہاں، خارجی لوگوں کے ہاں، جو خارجی جسے کہتے ہیں، یہ ایک فرقہ بقیدہ خارجی لوگوں کے ہاں جو واجب کا تارک ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے. اہل سنت کے ہاں واجب کا تارک یا کبیرہ گناہ کا مرتکب جو شخص ہے وہ اللہ کی مشیت میں ہے. اللہ چاہے تو اسے سزا دے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر. تو طہارت نماز کے لیے واجب ہے. طہارت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ طہارت شریعت محمدیہ میں، یہ ہماری اسلامی شریعت میں طہارت 2 چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے: پاک پانی سے یا پاک مٹی سے. اور یہ اللہ کا کرم سمجھیں کہ اللہ نے اس امت کو سہولت دی ہے مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی، ورنہ اس سے پہلی امتوں پر صرف پانی ہی سے طہارت حاصل کرنا ضروری تھا. یا وہ اس کپڑے کو کینچی کے ساتھ کاٹتے تھے، اس چمڑے کو جہاں پیشاب لگتا تھا اس کو کینچی کے ساتھ کاٹتے تھے. پانی کے علاوہ ان کے پاس مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. یہ خصوصیت امت محمدیہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی. ان میں سے ایک وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے اس مٹی کو، زمین کو سجدہ گاہ بھی بنا دیا گیا. مٹی زمین پر کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اور حالانکہ پچھلی امت کے لوگ وہ بغیر پھٹے یا بغیر جائے نماز کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین کو پاک کیا گیا، مٹی سے طہارت بھی حاصل کر سکتی ہے، اور مٹی کے اوپر سجدہ بھی کہیں دنیا میں اگر وہ پاک جگہ ہے اور وہاں پلید اور نجس جگہ نہیں ہے تو وہ دنیا میں کہیں بھی اگر زمین پر سجدہ کرنا چاہیں تو نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. تو پاک پانی اور پاک مٹی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. پانی نہ ہونے کی صورت میں، پاک پانی اگر پانی نہیں ہے تو پانی کی عدم موجودگی میں، یا پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کی صورت میں، یا پانی کے استعمال سے اسے کوئی الرجی ہو سکتی ہے، یا پانی کا استعمال اس کی صحت کے لیے انتہائی بوڑھا شخص ہے اور اس کو جب پانی کروائیں گے سردی میں تو اسے کوئی الرجی ہو سکتی ہے، اسے زکام ہو سکتا ہے، اس کا ناک بہہ سکتا ہے اور اسے اور کوئی کھانسی شروع ہو سکتی ہے. تو ایسے مریض شخص کے لیے پھر وہ شریعت کے اس حکم تیمم کے ساتھ طہارت حاصل کر سکتا ہے. پانی نہ ہو یا پانی کا استعمال اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے طہارت حاصل ہو سکتی. پانی، برف، اولے، کھڑا پانی، بہتا پانی، کم از کم تمام صورتوں میں جب پانی پاک ہے تو اس سے طہارت کرنا جائز ہے. بس یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اچھا، پانی کن صورتوں میں ناپاک ہوتا ہے؟ اصل میں شریعت نے جب آسمان سے پانی کو اتارا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے پاک پانی اتارا ہے. آسمان سے جو بارش اترتی ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ پاک.
زمین سے جو پانی نکلتا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ پاک ہے. اگر اسے ناپاک کہنا چاہتے ہیں تو اس کے ناپاک ہونے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. وہ ناپاک کب ہوتا ہے؟ آئیے وہ چیزیں جانتے ہیں کہ پانی ناپاک کب ہوتا ہے. تھوڑے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو رسول کریم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین فانه لا ينجس. اگر پانی 2 قلے ہو، قلہ کہتے ہیں مٹکے کو، یہ ہجر جگہ کے مٹکے تھے بڑے بڑے جس میں 5 من 27 کلو تک پانی آ سکتا تھا. 5 من 27 کلو تک پانی اس میں آ سکتا تھا. فرمایا اذا کان الماء قلتین فانه لا ينجس. ابو داؤد میں حدیث ہے جب پانی 2 قلے ہو، اور قلے میں نے بتایا قلے سے مراد مٹکے ہیں، جب پانی 2 قلے ہو تو وہ نجاست گرنے سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تو وہ پانی کا تصور ہوگا پاک تصور. اب اسی لیے نہر کا پانی، کنویں کا پانی، نہر کا پانی، چلتا پانی کیا کہتے ہیں لوگ؟ پاک ہوتا ہے. اس میں نجاست گرتی ہے، اس میں لوگ پیشاب بھی کرتے ہیں پیچھے، لیکن چونکہ وہ پانی چل رہا ہوتا ہے اور اس کی نجاست کا، اور وہ پانی اتنی مقدار میں ہوتا ہے، نہر کا پانی ہو یا کھالے کا پانی ہو، وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ اس نجاست کا اثر وہاں باقی نہیں رہتا. اس لیے اگر پانی جو ہے 2 قلے ہو، نبی کریم جو ضابطہ بتایا 2 قلے اگر پانی ہے جو 5 من 27 کلو بنتا ہے تقریباً، یہ 2 مٹکے 5 من 27 کلو کے بنتے ہیں، تو اگر اس میں نجاست گر گئی اور اس مقدار کے باوجود یہ اس سے زیادہ پانی بھی ہو لیکن اس کے نجاست گرنے سے اس کا رنگ بدل گیا، اس کا ذائقہ بدل گیا، اس کی بو بدل گیا، اس کی بو بدل گئی تو پانی کیا ہوگا؟ ناپاک. نجاست کا ذائقہ اس میں آ رہا ہے، نجاست کی بو اس میں آ رہی ہے، نجاست کا رنگ اس میں نظر آ رہا ہے، بھلے وہ 5 مٹکوں سے زیادہ بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، بالاتفاق تمام فقہا کے وہ پانی ناپاک تصور ہوتا ہے جب نجاست اس میں اتنی اثر انداز ہو گئی ہے کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ اس میں نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے. پانی اگر 2 مٹکوں سے کم ہو، 5 من 27 کلو سے کم ہو، اور اس میں بھی اگر نجاست گر گئی ہے اور اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے تو وہ بھی پانی کا تصور ہوگا نجس تصور. سوال یہ ہے کہ اگر 5 من 27 کلو سے کم پانی ہے اور اس میں نجاست بھی گر گئی ہے لیکن اس کا کوئی وصف تبدیل، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ اس کی بو بدلی، نہ اس کا ذائقہ بدلا ہے، شرعی اعتبار سے اس پانی کو ناپاک تصور، یعنی وہ نجاست اتنی مقدار میں ہے کہ جس نے اس کے اوپر اثر انداز نہ اس کے رنگ کے اوپر ہوئی ہے، نہ اس کے ذائقے کے اوپر ہوئی ہے، نہ اس کی بو کے اوپر ہوئی ہے. تو ایسی صورت، مثال کے طور پہ 5 من 27 کلو پانی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا، ناپاک ہو جائے گا؟ جی نہیں، ہم اسے شرعی اعتبار سے ناپاک نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر آپ کا دل نہیں تیار اسے استعمال کرنے کے لیے، لیکن وہ اتنی سی مقدار جو نجاست کی گری ہے اس سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تو ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. یہ آج کا تصور نہ کریں جب موٹریں لگی ہوئی ہیں، یا آج سے 14 سال پہلے تصور کریں کہ جب پانی ملتا ہی نہیں تھا، جب پانی بھرنے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، میلوں سفر کرتے تھے، تب اگر اتنی مقدار میں کسی جوہڑ میں پانی کھڑا ہوتا تھا اور وہ اس مقدار میں پانی ہوتا اور اس میں جانور بھی آتے تھے، جانور بھی وہیں سے پیتے تھے، بندے بھی وہیں سے، اور آپ بھی چوری سامنے چلے جائیں اور اب تھر میں چلے جائیں، آپ کو احساس ہوگا کہ پانی کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اس وقت اگر آپ یوں پانی جو ہے نا وہ ایک قطرہ گرنے سے اس مقدار کے اوپر پانی اور اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، اس کو ضائع کر دیں گے تو لوگ تو بھوکے مر گئے، لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، پیاس سے مر گئے. ہاں اگر پانی اور موجود ہے زیادہ تعداد میں اور آپ کا دل اسے مطمئن نہیں استعمال کرنے کے لیے تو غلط بات ہے، لیکن شرعی طور پہ اگر اس پانی میں اتنی مقدار میں نجاست گری ہے جس سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تو ہم اس پانی کو نجس نہیں، شرعی طور پہ اس کے اوپر نجاست کا حکم نہیں، اس پانی کو پاک تصور کریں گے. ایک تو یہ اصول ہے پانی کے نجس ہونے کا. 5 من 27 کلو پانی، یعنی اتنا بڑا تالاب یا ٹب ہے جس میں 5 من 27 کلو پانی کھڑا ہے اور اس میں اگر نجاست گر رہی ہے، رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو گیا، اس سے زیادہ بھی ہے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں بدلا تو اس پانی کو پاک تصور کیا جائے گا اور اس سے آپ طہارت کر سکتے ہیں، وضو وغیرہ غسل آپ اس پانی سے کر سکتے ہیں. دوسرا پانی دوسری چیز جس سے پانی نجس ہوتا ہے، کتے کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے. کتے کے منہ ڈالنے سے
پانی ناپاک ہوتا ہے. کسی برتن میں کتے نے پانی پی لیا ہے تو وہ برتن اور وہ پانی ناپاک تصور ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈالے اور کتا اسے چاٹے اسے اپنی زبان کے ساتھ اس برتن کو چاٹ، یعنی اس میں سے پانی جو ہے نا وہ زبان کے ساتھ جو ہے نا وہ پانی پیے. آپ کو پتہ ہے کتا پانی کیسے پیتا ہے؟ وہ زبان کے ساتھ ہی پانی اندر لے کے جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں لگنا، لپڑنا، جو بھی آپ کہیں اسے. تو کتا جب کسی برتن میں پانی پی لے گا فلجرق ہو، آپ فرماتے اسے گرا دے. ثم یغسلہ 7 مرات، اور 7 مرار پھر آدمی کو چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے. کتے کے منہ ڈالے برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور اس میں سے 1 مرتبہ کیسے؟ مٹی کے ساتھ دھونا ضروری ہے. 1 مرتبہ مٹی. اور ابھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جب تحقیقی کتے کے جھوٹے برتن کو دیکھا گیا، اس کو 7 مرتبہ دھویا گیا لیکن اس کے جراثیم ختم نہیں ہوئے. لیکن جب اس کو مٹی کے ساتھ دھویا گیا تو پھر اس کے وہ جراثیم جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے. تو پھر یہ مجبور ہوگی سائنس کے اللہ کے رسول نے جو آج سے 14 سال پہلے خبر دی تھی وہ واقعی اللہ کی وحی کے اوپر مبنی تھی. تو کتا جس برتن میں اب ہمارے ہاں کتے عام رہتے ہیں، بھائی گھروں میں کتے رکھے ہوئے، اور کتا بستر پہ رہتا ہے. جن لوگوں کے کتوں والی زندگی جن کی ساری کی ساری اب شوقیہ کتا اس طرح رکھنا. حالانکہ کتا وہ بے شک وہ بستر پہ رہنے والا ہو یا کتا کوئی بھی ہو، تو ایسا کتا جب برتن میں منہ ڈالے گا تو یقیناً برتن اٹھا کے لاتے ہیں. جو کتوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے برتن ہی کتے اٹھا کے لاتے ہیں، ان کے کمبل بھی کتے اٹھا کے لاتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ان کی چیزیں کتے اٹھا کے لاتے ہیں، ان کی صفائی کا سامان کتے اٹھا کے لاتے ہیں. تو کتا نجس العین ہے اسلامی شریعت میں. کتا سارا نجس العین ہے. لہذا یہ کتے کے منہ ڈالے برتن سے پانی ناپاک تصور ہوگا، اور اس پانی کو اللہ کے رسول نے گرانے کا حکم دیا ہے. تیسری چیز جس سے پانی کے حوالے سے پانی مشکوک ہو جاتا ہے، اگرچہ ناپاک ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی میں شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں بندہ مشکوک ہے، پانی اس میں کوئی نجاست نہ گری ہو، تو ایسے مشکوک پانی کو بھی اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ کو فرمانے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، سنن نسائی کی روایت ہے کہ ہر وہ چیز جس میں آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو ایسے مشکوک چیز کو بھی طہارت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. چوتھی چیز جس پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، جنبی مرد اور عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا. بہتر یہ ہے کہ آدمی کو مرد جنبی بندے نے جس پانی سے غسل کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو پانی جسم سے گرتا ہے وہ تو گیا ناپاک ہے، اس میں سے کوئی شک نہیں. لیکن اگر اس کے جسم سے قطرے ٹب میں گر رہے ہیں، وہ جب اپنا ڈول ڈالتا ہے تو پانی اس کے جسم کے ٹکرا پھر اسی ٹب میں جا رہا ہے، تو یہ پانی بھی مشکوک پانی تصور ہوتا ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے، اور عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہ کرے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ 4 قسم کا پانی ہے جس کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے. ایک وہ پانی جس میں نجاست گر جائے، اور ایک وہ پانی جس میں کتا منہ ڈال دے، تیسرا وہ پانی جس کے طہارت میں شک ہو جائے، اور چوتھا وہ پانی جو کسی جنبی مرد کے غسل کے بعد بچا ہوا پانی. مثال کے طور پر ایک بندے کو جنابت تھی، وہ پانی استعمال کر رہا تھا اور وہ بچا ہوا پانی چھوڑ کے چلے گا، دوسرے شخص آ کے اسی ٹب میں نہانا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے اور اس پانی کو گرا دینا چاہیے اور نیا پانی بھرنا چاہیے. یہ نہ کہے کہ پانی گرم ہے، گیزر میں دوسرا پتہ نہیں پیچھے پانی ٹھنڈا آ جائے گا تو میں یہی پانی استعمال کر لیتا ہوں، تو یہ پانی مشکوک تصور ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور احتیاط اسی چیز میں ہے. یہ تو پانی کا مسئلہ تھا کہ پانی پاک. اس کے علاوہ جو بھی پانی ہے وہ پاک تصور ہوگا، اور اس پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. وہ ٹوٹی کا پانی ہے، وہ چشمے کا پانی ہے، وہ نہر کا پانی ہے، وہ ٹب کا پانی ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، اس پانی کو پاک تصور کرے گا. جب تک اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہم اس کو اپنی طرف سے نجس نہیں کہہ سکتے. ہاں اس کا رنگ کسی اور وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے، پرانا ہونے کی وجہ سے واسطت پانی پڑا بھی رنگ بدل جاتا ہے تو ہم اس کو نجس نہیں کہیں گے، چونکہ اس میں کوئی نجاست نہیں. پانی کھڑا بھی رنگ بدل جاتا ہے واسطت، تو کھڑا پانی اگر وہ رنگ بدل گیا ہے، چونکہ وہ رنگ نجاست کی وجہ سے نہیں بدلا،
وہ ویسے بدلا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ جب آدمی پیشاب کرنا چاہتا ہے، پخانہ کرنا چاہتا ہے، اپنے جسم سے یہ فضلہ نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے بھی کچھ شریعت نے آداب مقرر کیے اور ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو قضاء حاجت کے آداب میں سے یا رفع حاجت کے آداب میں سے یا پیشاب کرنے کے آداب میں سے، عام طور پہ کتابوں میں رفع حاجت لکھا ہوتا ہے یا قضاء حاجت لکھا ہوتا ہے، یعنی حاجت پوری کرنا، یعنی پیشاب اور پخانے کی حاجت کو پوری کرنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو شدید پیشاب کا زور ہے، بڑا پیشاب یا چھوٹا پیشاب زور کے ساتھ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ وہ اپنی شرمگاہ کے اوپر رکھا ہوا ہے یا پوری نماز کے اندر یوں اپنے آپ کو دبا رہا ہے کہ تو پیشاب نکل نہ جائے، تو اس طرح اس کی نماز ہوگی نہیں بھائی۔ اللہ کے رسول صلی جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے اور اس کیفیت سے نکل نہ جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار اگر پیشاب کرنے کا تو جماعت نکل جائے گی، جی کیا کرنا چاہیے؟ جماعت کی فکر کرنی چاہیے پیشاب کی۔ اور بھائی پیشاب اس سے اہم ہے، اگر پوری جماعت میں وہ اسی پیشاب کو روکتا رہا ہے، اس کی پوری توجہ پیشاب کی طرف رہی ہے، اس کا ذہن ظاہر بات ہے کنٹرول تو ان دونوں والوں کو کیا کرتا ہے؟ دماغ کنٹرول کرتا ہے نا۔ پیشاب کو آپ کا ہم مغز کنٹرول کرتے ہیں نا دونوں چیزوں کو، اگلے وال کو اور پچھلے وال کو، جو پیشاب نکلنے کا وال ہے جہاں سے پیشاب کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، روکتے ہیں، دماغ ہی اس کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ اس کو آرڈر دیتا ہے تو وہ وال کھلتا ہے نا۔ تو آپ کا دماغ اس کو روکنے میں لگا ہوا ہے تو پھر جماعت ہوگی، پھر جماعت کا کیا ثواب؟ اس کی نماز ہی کوئی نہیں ہوگی، جماعت کو کیا لے گا وہ؟ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، پیشاب آیا ہوتا ہے کہتے اگر پیشاب کرنے چلے گا جماعت نکل جائے گی، تو اسی صورت میں وضو کر کے کیا کرتے ہیں وہ نماز جماعت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، صحیح مسلم حدیث ہے، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جب کھانا حاضر ہو اور کھانا موجود ہو، اور دوسری وہ کیفیت کہ اس کو دو خبیث چیزیں، دو اخبثان یعنی بول اور براز، بڑا پیشاب اور چھوٹا پیشاب، اگر اس سے مسلسل ان کو روکنے میں لگا ہوا ہے اور وہ زور ڈال لی اس کے اوپر، تو ایسی دو چیزیں جب اس کو نکلنے کے لیے زور لگا رہی ہیں تو اس وقت اس کی نماز لا صلاۃ نہیں ہے، نماز اس بندے کی جس کو پیشاب اور پخانہ زور ڈال رہے ہیں، نبی کریم کا فرمان ہے۔ تو جماعت کے چکر میں کہیں سرے سے ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھے، نماز ہی نہ رہے اس کی، تو کیا فائدہ ایسی جماعت حاصل کرنے کا جس کی اپنی نماز ہی نہ ہو، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہو۔ یہ مسئلہ ہے نا آگے، کھانا جب حاضر ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ کھانا حاضر سے مراد نہیں کہ ادھر سے اذان ہو اور روزانہ بندہ ادھر سفرہ لگا کے بیٹھ جائے، تڑکا لگا کے یا بالکل ہنڈیا تیار کر کے سفرہ لگا کے ادھر اذان ہونے والی ہے اور یہ دونوں سفرہ لگا کے بیٹھ گئے، تو یہ طریقہ کار تو درست نہیں۔ ہاں ایک شخص بھوکا ہے اور اتفاقاً ادھر سے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اس کو بھوک کی شدت بھی ہے اور نماز کے وقت میں گنجائش بھی موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کی حاجت بہت زیادہ اور مسلسل اس کی توجہ کھانے کی طرف رہے گی کہ کھانا جو ہے نا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے متاثر رہے گا، اس کا نماز کا خشوع اور خضوع متاثر ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پہلے کھانا کھانا چاہیے اور کھانا مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ روٹین نہیں بنانی چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر جب عشاء کی اذان ہو اور ادھر ہم اپنا سفرہ لگا کے بیٹھ جائیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آدمی کو یہ اس سے بچنا چاہیے، روزانہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قضاء حاجت کے بیٹھنے کے بھی شریعت نے آداب بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ دور جانے سے مراد لوگوں سے چھپتے تھے، دور جانے سے مراد نہیں کہ اب ہم شہر سے لوٹا اٹھائیں اور چلنا شروع کر دیں، تقریباً 10-15 کلومیٹر شہر ہی ختم نہیں ہوگا۔ دور کو یہ نہ سمجھے کہ دور جانے سے مراد ہے کہ بندہ واقعی لوٹا پکڑ کے دور چلنا شروع ہو جائے۔ دور جانے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اوجھل ہوا کرتے تھے، جہاں لوگ آپ کو دیکھتے نہیں تھے، یا کوئی ایسی اوٹ ہوتی تھی یا کوئی ایسا رکاوٹ ہوتی تھی جہاں آپ اپنے آپ کو چھپ کے بٹھاتے تھے لوگوں کے سامنے۔ اب یہ بڑی گندی عادت ہے لوگوں کی، بعض کا جا رہے ہوتے ہیں اور وہیں اپنا زار بند کھولا اور بیٹھ گئے سائڈ کے اوپر۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے، یہاں تو چلو پھر بھی لوگ کچھ حیا کر، لیکن یہاں چلتے چلتے، اور وہاں یہ مصیبت ہے کہ ایسی پبلک جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی کہ جہاں بندہ پیشاب کرتے، پیشاب آئے تو شہروں میں، یہاں تو آپ جائیں سعودی عرب میں تو ہر مسجد کے اندر ایک اضافی لیٹرین آپ کو ملے گی کم از کم، کہ اگر کسی کو پیشاب آیا تو وہ اضافی لیٹرین میں اپنی قضاء حاجت تو پوری کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ لیٹرینیں بھی اجرت پہ ملتی،
اور بعض کا جگہ ہی کوئی نہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں دیوار کے ساتھ بیٹھے اور پیشاب کر دیں. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر بیٹھ کے قراءت حدیث کرتے تھے، آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے. بخاری کتاب الصلاۃ اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. ایسی جگہ پر پیشاب کرنا چاہیے، پیشاب کے آداب میں سے کہ نرم زمین ہونی چاہیے. اللہ کے رسول بات کرتے نیزے کے ساتھ اس کو نرم بھی کرتے تھے، تاکہ نرم زمین پہ جب پیشاب کریں گے تو پیشاب اس میں کیا ہو جائے گا، جذب ہو جائے گا، اور پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر نہیں پڑیں گے. اگر کچھ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب جب زور سے آیا ہوا اور پیشاب جب اس کے اوپر ٹکرائے گا تو یقیناً اس کے چھینٹے آپ کے اوپر، یا ایسی جگہ ہے کہ آگے سے اونچی جگہ ہے اور وہ پیشاب مڑ کے آپ کے پاؤں کی طرف آ رہا ہے، وہاں سے وہ ڈھلوان پیچھے کی طرف ہے، تو وہ پیشاب بھی آپ کے پاؤں کو، جوتے کو اور آپ کے باقی چیزوں کو متاثر ہے. اور ممکن ہے بعض کا آپ کی قمیض پیچھے ہو تو قمیض کو بھی لگ جائے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. اور بعض کا لیٹرین میں بیٹھتے وقت بندے احتیاط نہیں کرتے، سلیقے سے بیٹھتے نہیں ہیں کہ جیسے بیٹھنا چاہیے، کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب بجائے اس حوض کے اندر جانے کے وہ آگے فرش کے اوپر گر رہا ہوتا ہے، اور جب فرش کے اوپر گرتا ہے تو پورا فرش بھی متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کے چھینٹے بھی اس کے اوپر پڑنے کا. اس لیے بندے کو ذرا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں کیسے بیٹھ رہا ہوں، پیشاب کہاں گر رہا ہے. اور بعض کا پیشاب پخانہ جب بندہ کرتا ہے تو بندے کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جب وہ پخانہ زور سے نیچے گرتا ہے نا اس فلش کے اندر تو نیچے سے پانی کی قطریں اٹھتی ہیں اور اس کی شرمگاہ کے اوپر، بعض کا اس کے کپڑوں کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں. تو اس لیے بندے کو ذرا دیکھ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے. اور یہ بڑا معاملہ خطرناک ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور عذاب کسی کبیرہ گناہ میں نہیں، کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب کا شکار نہیں ہے. اما احدہما فقان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ایک اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، کان لا یستتر من البول. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ چھپ کر پیشاب نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتے وقت لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا نہیں تھا، لوگوں کے سامنے پیشاب کرنے بیٹھ جاتے. یہ بھی ایک روایت کے یہ بھی الفاظ موجود ہے. تو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا میرے عزیزو یہ یقیناً ضروری ہے اور واجب ہے. اور اگر کوئی شخص پیشاب کے قطروں میں احتیاط نہیں کرتا تو وہ شخص ایسے گناہ کا مرتکب ہے جس کے اوپر اس کو جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب ہو سکتا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور جو دوسرا شخص ہے وہ چغل خور تھا. چغل خور کیا ہوتا ہے؟ لگائی بجھائی جس کو کہتے ہیں، لگائی بجھائی کرنا. چغل خور جھوٹ نہیں بولتا، وہ بات سچی کرتا ہے، بات سچی کرتا ہے. نقل کلام الناس للافساد بینہم، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے گفتگو منتقل کرنا. میں نے اگر جمیل صاحب کے بارے میں کوئی بات مجھ سے نکل گئی اور یہ حضرت صاحب نے سن لی اور اس نے فوراً مجھ سے سن کے جا کے جمیل کو بتا دی شیخ صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، ٹھیک کیا جی، چلو مجھ سے تیر چل گیا، نکل گئی بات، مجھ سے ہو گئی، غلطی انسان تھا. تو اس نے فوراً وہ تیر جو اس کو نہیں لگا تھا اس نے اٹھا کے اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نے تیر مارا تھا، مجھے لگا نہیں تھا اور تو نے اٹھا کے مجھے مار دیا. یہ بہت بڑی اس وقت فساد جتنا ہے نا ہماری کمپنیوں میں، شرکوں میں، آپس میں، رشتہ داریوں میں، بھائی قریبی بہن بھائیوں کے اندر، بھائی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتے لیے اور دیے ہوتے ہیں، لیکن یہ چغل خوری ایسی بری بلا ہے جس نے فساد میں رشتے ٹوٹ گئے، بھائی طلاقیں ہو گئی اس کی وجہ سے، گھر ٹوٹ گئے، بھائی بچے جو ہے نا وہ اللہ اکبر کبیرہ وہ بے سرپرستی کا شکار ہو گئے صرف اس وجہ سے. حالانکہ بات سچی ہوتی ہے، بندہ کر دیتا ہے. بیوی نے اگر بات کہہ دی ہے، بہو نے اگر بات ساس کے خلاف کر دی ہے، کوئی انسان ہے چلو، لیکن اس کو جا کے بتا دینا فوری طور پہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کوئی خدمت نہیں، یہ چغل خور ہے، یہ چغل خور شخص ہے.
کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. اور میرے ویور اس گناہ سے بچیے گا. 2 گناہ آپ نے ذکر کیے, ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے صحرا میں جاتے تھے, جنگل میں جاتے تھے, اور نرم زمین کے لیے ایک نیزہ ساتھ لے کے جاتے تھے کہ پیشاب کے چھینٹے جسم کے اوپر نہ پڑے. بخاری کتاب الوضو میں باب حمل العنزۃ مع الماء فی الاستنجاء, اللہ کے رسول پانی کا لوٹا اٹھانے کے ساتھ نیزہ بھی لے کے جاتے تھے اور نیزے سے زمین کو نرم کرتے. اتنی احتیاط برتے تھے. پیشاب کرتے وقت پیشاب کرنے کے آداب میں سے ایک ادب, تیسرا ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو قبلہ رخ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے. قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. آپ کا ارشاد گرامی صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں اذا اتیتم الغائط, جب تم پیشاب کے لیے آؤ, پخانہ کے لیے آؤ, قضاء حاجت کے لیے آؤ, فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو. قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے اور پیٹھ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن بعد میں ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قبلہ کی طرف منہ تو بچنا چاہیے آپ کو. فضا میں جب آپ خلا میں ہیں, جیسے جنگل میں ہے یا صحرا میں ہے, تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے اور چہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے قبلے کی طرف. لیکن اگر آپ کسی اوٹ میں ہیں, کمرے میں, جیسے آج لیٹرینیں بنی ہوئی کمپنیوں میں, گھروں میں, ہر ایک گھر لیٹرین بنی ہوئی ہے, تو لیٹرین بناتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور اس کا منہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. احتیاط اسی میں ہے. لیکن آخر میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں سید حفصہ کی چھت پر چڑھا. کیا لگتی ہے سید حفصہ کی؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں سید حفصہ کی چھت پر چڑھا. بہن تھی بھائی, ام المومنین تھی. کہتے ہیں ان کی چھت پہ چڑھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف منہ اور کعبہ کی طرف پش کر کے قضاء حاجت کرتے ہوئے میں نے دیکھا. گھر میں لیٹرین بنی ہوئی تھی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس میں, تو چھوٹی عمر کے تھے اور شاید نہیں پتہ چلا کہ آپ سلم اس میں جو قضاء حاجت کی جگہ وہاں ہے. تو کہتے میں نے دیکھا تو آپ کا منہ شام کی طرف تھا اور آپ کا جو پیٹھ ہے وہ کدھر تھی؟ قبلے کی طرف تھی. تو بنیاد کے اندر یا بلڈنگ کے اندر یا لیٹرین کے اندر اگر آپ پیٹھ بھی کر لیتے ہیں, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حرج کی بات. احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں صورتوں میں بچنا چاہیے. لیکن اگر بلڈنگ میں یا لیٹرین کے اندر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو بھی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, جیسے نبی کریم کا یہ. پیشاب کھڑے ہو کے کرنا چاہیے, بیٹھ کے کرنا چاہیے. یہ مسئلہ پچھلے دنوں میں بڑا لوگوں نے پوچھا, کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا, کسی سے سنا. پیشاب میں اصل یہ ہے کہ جو پیشاب کے آداب ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو پیشاب کے قطرے, جب اللہ کے رسول بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین کی تعلیم دیتے ہیں اور چھینٹوں سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں, تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے چھینٹیں زیادہ پڑنے کا خطرہ نہیں جی, زیادہ پڑنے کا. اور اس لیے تو اللہ نے بندے کو فولڈیبل بنایا ہے, اور بندہ وہ اتنی ہائٹ پہ ہوتا ہے لیکن فولڈ ہو کے بالکل زمین کے ساتھ پیشاب اور پخانے کا وقت اس کی وہ دونوں حصے بالکل زمین کے قریب لگے ہو. فطری طور پہ بھی اللہ نے ان دونوں جگہوں کو ایسی جگہ پہ بنایا ہے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہ زمین کے سب سے قریب ترین جگہ پہ ہوتے ہیں, پیشاب کی جگہ پہ اور پخانے کی بھی. یہ فطری طور پہ اللہ نے ایسا بنایا. تو پیشاب جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کے کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ پیشاب بیٹھ کے کرنا چاہیے. رسول کریم بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں اور اللہ رسول نے بیٹھ کے پیشاب کیا ہے. آپ پیشاب کرتے وقت اپنے جو ہے نا وہ دائیں قدم کے اوپر آپ بیٹھتے تھے اور بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھتے تھے. پیشاب کے آداب بیٹھنے کے آداب میں بتائیں. اور جب بائیں پاؤں کو اس کے پب کے اوپر دے کے پچھلی ایڑی کو کھڑا کر کے بیٹھیں گے تو آپ کے جو معدہ ہے جہاں پخانہ رکا ہوتا ہے اس کے مکمل طور پہ صاف ہونے کے زیادہ چانس موجود ہے. تو بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے. لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے, گھٹنے میں تکلیف ہے, نیچے جگہ نہیں صاف, نیچے اگر بیٹھتا ہے تو اس کے کپڑے خراب ہونے کا خطرہ ہے, نیچے گندگی ہے, بعض تک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ نیچے گندگی ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں اگر کسی کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتا ہے.
دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے، روڑی جس کے کہتے ہیں مجازی، ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر آئے، فبال قائما، اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. تو اس کی دو وجوہات بتاتے ہیں کہ یا تو نیچے گندگی تھی اور نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی اس وجہ سے آپ نے کیا، اور یا پھر گھٹنے میں اگر کوئی تکلیف ہے آدمی کے لیے بعض کا بیٹھنا ممکن ہے. آج کل تو لوگوں نے پینڈیں اتنی تنگ بیٹھی ہوتی جس سے بیٹھا جاتا ہے، تو وہ پیشاب کے لیے بیٹھتے کس طرح ہو گئے مجھے تو نہیں سمجھ آتی. بالکل تنگ سی پینٹ بیٹھ کے بیٹھے گا تو اس کی کھوچوں میں تو وہ پینٹ ہی اسے تکلیف دے گی، اور پتہ نہیں اس کو فولڈ کیسے کرتے. تو ایسی صورت میں اسے اصل یہی ہے کہ پیشاب بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی تکلیف ہے کھڑے ہونا ممکن، اور بعض کا انتہائی بوڑھا شخص ہے تو اگر یا تو بیٹھ نہیں سکتا اور بیٹھ جائے تو کھڑا، سارے کے بیٹھ انتہائی بوڑھا شخص، میں نے دیکھا ایسے بزرگوں کو، اپنے والد صاحب کو بعض کر اگر وہ بیٹھ جاتے تھے تو اٹھ نہیں سکتے، اس کے لیے لازمی ہے تو کوئی سہارا پکڑنے کی جگہ ہونی چاہیے، یا اس کو کوئی بندہ اٹھانے والا ہوگا تو پھر وہ اٹھے گا ورنہ وہ اٹھ سکتا. پھر ایسے کسی بزرگ کو کوئی اگر مجبوری اور تکلیف ہے تو پھر ایسی جگہ بیسن ہونا چاہیے جس بیسن میں وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکے، تاکہ اس کو دوبارہ بیٹھ کے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے تو پھر اس کو ایسی صورت میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ضرورت کی حد تک آدمی اسے استعمال کر سکتے ہیں. بوقت قضائے حاجت قریب بیٹھنا یہ بھی شریعت نے اس سے منع کیا ہے. قضائے حاجت کے وقت بالکل قریب بیٹھنے سے اللہ کے رسول نبی کریم نے فرمایا کہ جب دو آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں اور آپس میں گفتگو بھی نہ کریں. گفتگو والی گل تو پھر ہوں گے لوگ فون سنتے ہیں پورا. ایک بندے نے کل سوال کیا اگر میں لیٹرین میں فون سنوں تو کوئی حرج تو نہیں؟ کال چل رہی ہوتی پیشاب آ جاتا ہے اور وہ لگی ہوتی ہے کان میں ہینڈ فری وغیرہ کوئی، تو وہ اس کے اندر ہاں ٹھیک ہے ہاں خیر ہے کوئی گل نہیں، وہ لیٹرین کے اندر پیشاب بھی کر رہا ہے باتیں بھی کر رہا. کتنی بدتمیزی ہے بھائی. جب آپ باتیں کرتے تو ملائکہ نوٹ کرتے کہ نوٹ کرتے؟ جب کریں گے ان کو اذیت دیں گے کہ آپ ننگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان فرشتوں کو اذیت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی آج کل کی بات نہیں، رسول کریم کا طریقہ دیکھیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں. دور بیٹھنے کا مطلب ہے کہ چھپ کے بیٹھ، لیکن دیہاتوں میں عورتیں جب بیٹھتی ہیں باتیں بھی کرتی ہیں قضائے حاجت بھی کرتی ہیں. اب تو چلو لوگوں میں شعور آ گیا اور لیٹرینیں بن گئی، ورنہ پچھلے دور میں جب خواتین گھر سے باہر رات کو پیشاب کرنے کے لیے نکلتی تھی تو یہ عجیب لوگوں کی جو ہے نا وہ ایسی عادتیں پڑی ہوئی تھی لوگوں کو. تو شرعی طور پہ قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھنا چاہیے تو چھپ کے بیٹھنا چاہیے. دور بیٹھنے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے، لہذا اپنے آپ کو چھپنے کا پورا بندوبست کرنا. ایک لیٹرین کی کنڈی نہیں ہے تو آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے اس میں. پھر کوئی بندہ بھی آ کے اس میں داخل ہو سکتا ہے تو پھر وہاں بیٹھنے کی ضرورت، چھپ کر بیٹھنا چاہیے. اور آپس میں گفتگو سے آپ نے منع کیا، گفتگو نہیں کرنی چاہیے بندے کو لیٹرین میں بیٹھے ہوئے. فرمایا کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. قریب بیٹھنے سے اور گفتگو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آ گئی قضائے حاجت کے آداب میں سے کہ آپس میں باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک آدمی نے گزرتے ہوئے سلام کیا، لیکن آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اس بات کی دلیل ہے. اور پھر بعد میں اپنے تیمم کیا اور تیمم کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا. تو قضائے حاجت کے دوران سلام کہنا بھی ٹھیک نہیں اور جواب دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. قضائے حاجت کے ادب میں سے ایک ادب بیت الخلاء کے جاتے وقت دعا پڑھنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ دعا آتی ہی. ہم آپ کو یہ سہولت دے سکتے ہیں کہ اس کی فوٹو کاپی کرا دیں. اگلے درس میں انشاءاللہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس دفعہ لے کے آتے ہیں، لیکن اگلے درس میں کم از کم آپ کو ایک فوٹو کاپی بھی اس دعا کو لکھ کے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے بیت الخلاء کے سامنے اسے لگا لیں. جب آپ جائیں بیت الخلاء میں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں، یا پھر آپ اپنے موبائل پہ انشاءاللہ ہمارا جو سنائیے کا گروپ ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہ دعا آپ حضرات کو جانا بھیج دوں تاکہ آپ حضرات اگلے درس تک اسے یاد کرتے آئیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں بھائی. اس کائنات میں رب کے بعد مخلوق میں سے سب سے عالی مرتبت اور اعلیٰ شان کے حامل میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
لیکن وہ اللہ کا نبی بھی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرتے تھے اور رب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور یہ دعا صحیح بخاری کتاب الوضو باب ما یقول عند الخلاء، باب جب وہ بیت الخلاء میں جائے تو کیا پڑھے. بیت الخلاء میں جانے کے بعد نہیں، بیت الخلاء میں جب جانے لگے تو اس کے دروازے پہ اسے کیا پڑھنا چاہیے. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث خبث والخبائث. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ ایک مستقل موضوع ہے. ہمارے محترم استاد شیخ مسعود حسن فیضی حفظہ اللہ نے پچھلے جمعے کو جو موضوع بیان کیا تھا، بسم اللہ کا معنی کیا ہے اور بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے اور بسم اللہ کے پڑھنے کی جگہ کیا ہے، فیس بک پیج پہ آپ اردو اسلامک سینٹر کے پیج کے اوپر وہ درس سننے کے لائق ہے اور آپ اس کے اوپر تفصیل سے وہ سن سکتے ہیں بسم اللہ کے حوالے سے. پچھلے جمعے کو شیخ نے درس پچھلے جمعے کو درس کیا تھا شیخ صاحب نے، اور یہ بڑا بہترین درس ہے، آپ سنیے گا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام کے ساتھ رب کا نام لے کے میں داخل ہوتا ہوں. اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، بیکا تیرے ساتھ، من الخبث ناپاک جنوں سے، والخبائث اور ناپاک جنیوں سے. یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. لیٹرین پیشاب کی جگہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ دعا پڑھ کے جانے کا حکم دیا ہے. اس دعا کے اوپر وضاحت اور اس کی تفصیل سے اگلے درس سے اپنی بات کو شروع کریں گے. اس کا معنی بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کیوں یہ پناہ مانگنے کا حکم دیا. اس حد تک اور اس دن تک انشاءاللہ اگلے جمعرات تک آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں گے اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے آگے اگلے آداب بھی بتائیں گے اور حضرات کو نکلنے کی دعا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پیشاب کن کن مقامات پر کرنا ممنوع ہے، شریعت نے روکا ہے، وہ جگہ، استنجا کے مسائل، یہ سارے آگے مسائل تفصیل سے آئیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درس کا ٹائم 8:15 بجے ٹھیک ہے یا 8 بجے کر دیں؟ سرائیہ والے لوگ بتائیں گے، سرائیہ جو مقامی لوگ ہیں وہ رہنے 8:15 ٹھیک ہے. تو چلو